سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کو زوم کر. احمد مرتضیٰ، اوکے جی، ریڈی ہیں سب؟ ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. آپ کا جو سبق ہے آج وہ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہاں کلیئر نظر نہیں آ رہا تو آپ لوگ احمد مرتضیٰ، اوکے جی. آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا شان نزول بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. پڑھے میرے ساتھ ساتھ پڑھے. احمد بک کی طرف دیکھیں. احمد میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. احمد پٹ یور فنگر، شاباش. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے تسمیہ، اچھا اس کو کہتے ہیں تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جو بند ہے نا یہ سمپل پڑھنی ہے، اچھا. اور جو یہ دیکھیں یہ جو کھلا ہے ہوتا ہے نا، جس کا منہ کھلا ہوتا ہے، یہ آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا. احمد لک ایٹ یور بک. اوکے جی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. رب اس کو شد دے، رب العالمین. الرحمن الرحیم. پڑھے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین. پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. احمد پڑھے نا. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. یہ دیکھیں زال کو آپ نے زال پڑھنے، زے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. آپ کی جو زبان کی ایج ہے نا، ایج جو سرہ ہے آپ کی زبان کا، وہ آپ نے دانتوں کے بیچ لانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ زال. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین، ٹھیک ہے. شاباش. دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اچھا آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. دوبارہ سے پڑھے. فنگر رکھیں احمد بک پہ. بک کیوں آپ کی بند ہے؟ پڑھے. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب کو دیکھوں گی، اچھا. احمد صرف آپ نہیں ہیں. الحمد للہ رب العالمین. فنگر رکھے بک پہ. ریان شہزاد، ایمان فاطمہ بک کی طرف دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. شاباش ہبا، ایکسلنٹ. ایمل خان. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آدم turn on your camera. آدم. مدیحہ، زنیرہ، ملک کبیر turn on your cams. Hurry up. I want to see you all. عمر فاروق.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے صحیح. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ لوگوں نے ترجمہ غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا. اس کو زوم کرو ذرا. الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، جو عام مہربان ہے اور خاص مہربان ہے. ٹھیک ہے نا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم آخرت کا، یعنی یوم آخرت کا، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی صراط مستقیم کا راستہ دکھا ہمیں. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے عذاب کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ صورت ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھاؤ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھاؤ جن پر تو نے اپنا عذاب کیا ہے. طیب، سٹ اسٹریٹ طیب. ٹھیک ہے. یہ سورت جو ہے یہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مگر قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ نزول کے لحاظ سے، یعنی یہ جو جب نازل ہوئی تو یہ نزول کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، اور قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن جو ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں، یعنی عبادت کے جتنے بھی قسم ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس صورت کے 3 حصے ہیں. میں ابھی آپ کو یہ کرواؤں گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو سمجھاؤں گی. پہلا حصہ جو ہے تو اس میں حقوق اللہ کا ذکر ہوا ہے. یہ کلاس 3 ہے جی، کلاس 3 ہے. اچھا، کلاس 3 ہے. دوسرا حصہ ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد. یعنی حقوق اللہ وہ اس کو کہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق جو حقوق ادا کرتے ہیں. حقوق العباد اس کو کہتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد. ٹھیک ہے. پیج نمبر 5 ہے. ٹھیک. اچھا جی، پھر ہے اور اس کا تیسرا حصہ ہے. تیسرے حصے میں اس میں 3 فرقوں کے کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے منعوم علیہم، ایک ہے مغضوب علیہم، اور ایک ہے ولا الضالین، یعنی کہ ماننے والے، نہ ماننے والے اور گمراہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سورت جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کے حقوق اس میں بیان ہوئے ہیں. دوسرا حصہ اس کا ہے
حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اور تیسرے حصے میں اس میں 3 فرقوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماننے والے، نہ ماننے والے اور گمراہ لوگ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یعنی اس تمام جو عبادات کے اقسام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں۔ اور الرحمن الرحیم، وہ خاص مہربان ہے اور عام مہربان ہے۔ عام مہربان یعنی کہ وہ آپ یہاں پر دنیاوی لحاظ سے، یعنی کہ دنیا پہ بھی وہ ہم پہ مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، اور قیامت کے بعد یعنی جنت میں بھی ہم پر وہ مہربان ہے۔ اس میں فرسٹ جو ہے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے 5 صفات بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 صفات کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ایک ہے خلقیت، ٹھیک ہے، خلقیت یعنی خالق، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، خلقیت، ٹھیک ہے۔ پھر ہے رحمانیت یعنی رحم فرمانے والا، دنیا میں جو رحم ہم پہ فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے رحمیت، ٹھیک ہے، رحمیت، ایک ہے رحمانیت، ایک ہے رحمیت یعنی جنت میں بھی رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی، صحیح۔ پھر ہے ملکیت یعنی کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو سب پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر ہے ایاک نعبد و ایاک مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم آخرت کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن جب ہم سب سے حساب لیا جائے گا تو کون لے گا حساب؟ اللہ تعالیٰ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس میں سب کچھ جو ہے نا، اس صورت میں ہر ایک چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پوری جہان کا، دنیا آخرت کا، جو ہماری جو آخرت کا دن ہے، جو سزا اور جزا کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس سب کا مالک کون ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیے ہیں؟ ہمیں کون پال رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں صحیح راستہ بتا، ہمیں حق کا راستہ، ہم اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں حق کا راستہ بتائیں۔ ہم دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، میں آپ کو 1 کلاس سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، کلاس 3 ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم 1 کلاس سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی وہ گزاری اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر اس دنیا میں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو ہمیں اپنی زندگی جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ اگر ہم زندگی کو اپنے طریقے سے گزاریں گے نا تو ہماری زندگی یہاں بھی خراب ہوگی اور آخرت کی تو خراب ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا گیا ہے، جو احکامات قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ جو اس کا تیسرا حصہ ہے نا، آیت نمبر 6 اور 7، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں 3 فرقوں کا کیا ہوا ہے؟ 3 فرقوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے منعوم علیہم، ایک ہے
مغضوب علیہم اور ایک ہے ولاضالین، ٹھیک ہے، یعنی ماننے والے، نہ ماننے والے اور گمراہ لوگ۔ ماننے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر احکام جو ہے وہ مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ولاضالین، یعنی کہ نہ ماننے والے، جو بالکل نہیں مانتے، یعنی جو خالص کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہے گمراہ لوگ۔ گمراہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ہوتی، وہ دیکھیں وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، مگر وہ ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ بتائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اور بھی یہ دیکھیں، یہاں پر ہم جب پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، ایک دعا ہے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائیں، ہمیں سیدھے راستے پر وہ لائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میرے تمام بچے، چاہے 1 کے ہیں، 2 کے ہیں، 3 کے ہیں، 4 کے ہیں، جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر آمادہ کرے تاکہ وہ یہ راستہ اپنائیں، ٹھیک ہے۔ میری سب کے لیے میری یہ دعا ہے، اور آپ بھی میرے لیے بہت دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، ٹھیک ہے، میں کلاس کے اینڈ میں یہی بات کہوں گی آپ سے کہ عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب نے اپنے حصے کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں اگر 10 روپے بھی آپ کے پاس ہے تو اس میں ضرور صدقہ نکالے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی مستحق نظر آتا ہے صحیح، تو آپ ان کو دے سکتے ہو اپنی طرف سے، صحیح۔ یہ ہمارے لیے، اس جہان کے لیے یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو۔ اور ہر ایک کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آنے، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، تو یہ یاد کرے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اور نماز کی بہت پابندی کرے۔ اگر آپ ابھی سے نماز کی پابندی کریں گے نا، تو جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا، تو آپ لوگ ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم سے کچھ مس ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کچھ کھویا ہوا ہے، آپ کو ایسا فیل ہوگا، صحیح۔ تو کلاس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کے پاس آپ کے پیرنٹس موجود ہیں، آپ کے پیرنٹس کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی تفسیر کی، اس کی نزول کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ ہم چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر آپ وہاں سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔